واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی چند آیات کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں۔ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا اور اس پوری کائنات کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بنایا، اور اللہ ہی ہمارے ضروریات کو، خواہشات کو دنیا میں بھی پورا کرنے والے ہیں اور آخرت میں بھی ہماری خواہشات کو پورا کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالی نے ہماری ایک ضرورت کو بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے ہماری وہ بنیادی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ انسان کی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہے انسان کا پینے کا پانی۔ انسان کے پینے کے لیے جو پانی ہے وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انسان تک پہنچاتا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مصیبت کے انسانوں تک وہ پانی پہنچ جاتا ہے، جس سے انسان اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر لیتا ہے۔ فرمایا هو الذی، وہ اللہ ہی ہے، یریکم البرق، جو تم کو بجلی کی چمک دکھلاتا ہے، جس کو سندھی میں کھیوڑ کہتے ہیں، وہ تم کو بجلی کی چمک دکھلاتا ہے۔ جب بجلی کی چمک انسان دیکھتا ہے تو پھر دو چیزیں ہوتی ہیں، خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، ابھی کل پرسوں بارشوں میں کئی جگہوں پر گری بھی ہے، تو خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، اور امید بھی ہوتی ہے کہ اب اللہ کی رحمت برسے گی اور ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، خوف بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ نے اس آیت میں بیان بھی کیا کہ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، کہ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو بجلی کی چمک دکھلاتا ہے، جس سے تمہیں خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، وطمعا، اور امید بھی ہوتی ہے کہ یار اب اللہ کی طرف سے رحمت برسے گی اور ہماری بنیادی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ وہ ہے جو پانی سے لدے بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور یہ جو بادلوں کا گرجنا ہے، یہ گرج بھی اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور ملائکہ جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے خوف اور روب میں اس کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ یہودی آئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں رعد کے بارے میں بتائیے۔ رعد جو قرآن کی آیت میں آیا ہے نا، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، تو یہودیوں نے پوچھا کہ ہمیں رعد کے بارے میں بتائیے، یہ رعد کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رعد جو ہے یہ ایک فرشتہ ہے، ایک فرشتے کا نام ہے رعد، اور اس کی ڈیوٹی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بادلوں پر مقرر کر رکھی ہے، یہ بادلوں کو ہانکتا ہے۔ پھر پوچھا ان یہودیوں نے کہ اچھا پھر یہ جو ہم کڑک کی آواز سنتے ہیں، یہ جو گرج کی آواز سنتے ہیں، جس کو سن کر اچھے خاصے لوگ بھی ان کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ ہائے اللہ کا کہیں عذاب نہ نازل ہو جائے، یہ کڑک کیا ہے، یہ سخت آواز کیا ہے؟ فرمایا یہ آواز اس رعد فرشتے کی ڈانٹ کی ہے کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں
ایک کوڑا دیا ہوا ہے، آگ کا کوڑا، کہ جب وہ بادل اپنی رخ سے تبدیل ہوتے ہیں، دائیں بائیں جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بکری کا چرواہا جب پیچھے پیچھے چلتا ہے تو کوئی بکری ادھر کو بھاگتی ہے، کوئی ادھر کو بھاگتی ہے، تو چرواہا ان کے پیچھے ڈنڈا لے کے چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ادھر نہیں جانا، تمہارا راستہ ادھر نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ بادلوں کا بھی جو ہانکنے والا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی اللہ نے جو ہے ایک آگ کا کوڑا دیا ہوا ہے۔ جب بادل اپنا راستہ بھٹکتے ہیں تو یہ بھر کے ایک کوڑا مارتا ہے، جس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو کڑک کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کڑک کی آواز اسی فرشتے کی ہے کہ انہیں ہانک کر کہتا ہے کہاں جا رہے ہو، تو وہ جو آواز پیدا ہوتی ہے یہ اسی کڑک کی، اسی گرج کی آواز ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ نے یہاں بیان کیا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، کہ رعد جو فرشتہ ہے یہ بھی اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی اس کے رعب اور خوف میں اس کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی بارہا آیات میں اللہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ نہ صرف جاندار بلکہ غیر جاندار، جن میں کوئی عقل نہیں ہوتا، کوئی شعور نہیں ہوتا، کوئی حرکت نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں۔ ہم نے بے شمار واقعات سنے ہیں، آپ نے سنے ہوں گے کہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں کنکروں کا گواہی دینا، ان کا ذکر اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ کیا تھا؟ اب یہ جو کنکر ہیں یہ غیر جاندار چیزیں ہیں، ان میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، کوئی شعور نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور اس کی گواہی کہاں پر ملی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں آنے والی ان کنکروں نے جو ہے اس بات کی گواہی دی کہ ہاں اللہ کی ہم بھی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ تم جانتی نہیں ہو کہ یہ جو صاف کپڑے ہیں یہ کپڑے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ناپاک ہو جائیں، میل کچیل لگ جائے تو پھر وہ اپنی حمد و ثنا کو روک دیتے ہیں، اور پھر جب انہیں دوبارہ سے دھو دیا جاتا ہے، دھوبی کے پاس سے دھل کر صاف ستھرے ہو کر آتے ہیں تو پھر یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ہر ایک بیان کرتا ہے، ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو گلہ کیا ہے، جو شکوہ کیا ہے، وہ صرف انسان کے ساتھ کیا ہے۔ پتہ ہے کیا شکوہ کیا اللہ نے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، حالانکہ حمد و ثنا تو سب بیان کرتے ہیں، سورج اور چاند بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ستارے سیارے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، بادلوں کا گرجنا اور بجلی کا چمکنا بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، جنوں اور تمام مخلوقات اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ غرض یہ کہ ایک ایک چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، لیکن اللہ نے جو غلہ کیا، جو شکوہ کیا، وہ کس سے کیا؟ وہ انسان کے ساتھ کیا۔ کیا کہا؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ اللہ کی قدر کرنے کا جو حق تھا نا وہ ان لوگوں نے ادا نہیں کیا ہے۔ یہ گلہ اللہ نے انسانوں سے کیوں کیا ہے؟ کیونکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کا سردار بنایا ہے۔ تمام مخلوقات میں جو سب سے افضل مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور وہی انسان جس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، اتنی بڑی فضیلت دی، اتنے بڑے مقام اور فضیلت اور مرتبے کے بعد بھی اگر انسان اللہ کو نہ پہچان سکا تو یہ پھر اس افضلیت کا اور اس مقام اور اس درجے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، کہ ان انسانوں نے
اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم اگر اللہ کو واقعی پہچان لیتے، اللہ کی اگر ہمیں اللہ کی معرفت کا اگر ہمیں علم ہوتا تو ہم اللہ کے کسی حکم کو چھوڑتے نہیں، ہم اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرتے، ہم کسی نافرمانی میں نہ پڑتے، ہم گناہوں کی طرف نہ جاتے، بلکہ اللہ کی معرفت کا حق تو یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے دل و دماغ میں رکھتے اور اپنے ایک ایک اٹھائے جانے والے قدم پر اللہ کو سوچتے اور کوئی حکم کی خلاف ورزی نہ کرتے اور اللہ کی نافرمانی سے ہم اپنے آپ کو بچاتے۔ لیکن ہمارا حال الٹا ہے، ہم عبادات بھی نہیں کرتے، نافرمانیاں بھی بہت ہیں، گناہ بھی بہت کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی سب سے زیادہ مطمئن اگر اس دھرتی پر کوئی ہے تو وہ ہم انسان ہی ہیں۔ ہم لوگ بہت مطمئن ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، جی بس مجھ سے بڑا کوئی ولی نہیں یہاں پر، رمضان کے روزے رکھ لیے، مجھ سے بڑا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، صدقات اور خیرات کر لیا تو بس اسی کو کافی سمجھ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کیا ہے، اللہ کو پہچاننا کیا ہے، اس کا اندازہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے لگائیے، اور جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں شاید اس مثال سے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جس کی تقلید آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ کی جاتی ہے۔ یہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث سے 90,000 مسائل کا استخراج کیا ہے۔ 90,000 مسائل کا استخراج کرنا قرآن و حدیث سے یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یا آپ کسی عالم دین سے پوچھیں تو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ 90,000 مسائل کا استخراج کرنا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ساری رات قیام میں گزارتے، دن بھر تدریس اور تعلم میں گزارتے، لیکن اس کے باوجود بھی حال کیا تھا کہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر رو رو کر کہا کرتے تھے ما عبدناک حق عبادتک، کہ اے اللہ میں تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا، وما عرفناک حق معرفتک، کہ اللہ میں تیری معرفت کو بھی نہیں پہچان سکا، میں تجھے پہچان ہی نہیں سکا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، غرض یہ کہ آقا علیہ السلام کی لسان نبوت سے، زبان مبارک سے اپنے لیے جنت کی بشارت بھی سن چکے ہیں، پھر بھی بیٹھے بیٹھے کیا کہتے کہ ہائے کاش میں کوئی درخت ہوتا، ہائے کاش میں کوئی بے جان چیز ہوتا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر امتحان دینے سے میں بچ جاتا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حال تھا۔ تو آج ہم بھی اگر اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اگر اپنے آپ سے پوچھیں تو کیا ہم بھی واقعی اس لیول کی عبادات کرتے ہیں؟ اس معیار کا ایمان ہمارے پاس موجود ہے؟ اس معیار کی معرفت ہمیں پہنچ چکی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ ہمیں تو اللہ کی معرفت بھی نہیں ہوئی، ہم تو اللہ کی اس طریقے سے عبادت بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ مطمئن ہم لوگ ہیں کہ جنت کے وارث بھی ہم ہیں، جنت بنائی بھی ہمارے لیے گئی ہے، یہاں سے موت ہوگی اور اگلا قدم جنت میں جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دین آسان ضرور ہے، لیکن دین آسان ان کے لیے ہے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ دین مشکل نہیں ہے صرف ان کے لیے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ تو اسی لیے آج سے ہم کوشش کریں، یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، اٹھنے والے ہر قدم پر ہم پہلے یہ سوچیں گے کہ یہ جو اٹھنے والا قدم ہے، کرنے والا جو کام ہے، کیا یہ اللہ کی فرما برداری میں ہے یا اللہ کی نافرمانی میں ہے؟ اگر اٹھنے والا قدم اللہ کی فرما برداری میں ہے تو ہم دوڑ کر اس کی طرف جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اگر اٹھنے والا یہ قدم
اور کرنے والا یہ کام اللہ کی نافرمانی میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہے، تو ہر اس کام سے ہم اپنے آپ کو روکیں گے اور اللہ کی نافرمانی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔